اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعت علی مظہر لجائے تجدہ عون لکا فی النوائے کل ہمین وغمین سینجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی طرف بلند کریں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھائیں سارے مل کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دعا گو ہوں بانی جشن امجد صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی جس حوالے سے بھی خدمات سر انجام دی، مولا ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہے اور جتنے پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے، مولا ان سب کی عبادت قبول فرمائے، اور ہمارے جعفری صاحب نے بہت عزت افزائی فرمائی، خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو صحت کے ساتھ خدا لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد۔ ابتدا میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اچھا، کچھ ہوتا ایسے ہے کہ ادب میں، شاعری کے اندر کچھ ڈکشنز ہیں جس کی قید ہے، یعنی حمد صرف وہ ہوتی ہے جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جائے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اے اللہ مجھے کعبہ دکھا دے، اے اللہ میری یہ مراد پوری کر، تو یہ مناجات ضرور ہوگی، دل کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن ڈکشن کے لحاظ سے وہ حمد نہیں ہوگی۔ حمد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہو، جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہے، باقی حمدیہ کلام ہوتے ہیں لیکن حمد یہ ہے۔ اس طرح بہت سارے کلام ایسے ہیں جس میں صرف اللہ کی تعریف ہو۔ اسی طرح جو نعت ہے اس میں صرف رسول کی تعریف کی جائے، اور جو منقبت ہے اس میں اہل بیت کی تعریف ہو۔ اب جس میں ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ حمدیہ کلام، نعتیہ کلام یا مدحت کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن ڈکشن کے لحاظ سے نعت وہ ہوتی ہے جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعریف کی جائے۔ اب جیسے میں پڑھتا ہوں کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، چلو چلے مدینے، یہ ایک نعتیہ کلام ہے، ڈکشن کے لحاظ سے اس کو نعت نہیں کہیں گے، نعتیہ کلام کہیں گے۔ میں ایک نعت پڑھنے لگا ہوں جس میں صرف رسول خدا ہی کی تعریف ہے، نہ میری بات نہ آپ کی بات۔ تو گوہر جاجوی صاحب نے کلام لکھا ہے، خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے، ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ محمد 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 یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ۔ بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، ہم جب مولا حسین کا کلام پڑھتے ہیں بڑی بیداری کے ساتھ ہم سب سنتے ہیں، جب ہم مولا علی کا کلام پڑھتے ہیں بہت بیداری کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ سنتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علی کے آقا کا، امام حسین کے نانا کا ذکر پھر کیسے سننا ہے، اور یہ بڑی
کاوش ہے امجد صاحب کی، اور ہونا بھی چاہیے کہ ربیع الاول کی محفلیں اسی طرح بلکہ اور زیادہ بہتر طریقے سے سجانی چاہیے، جیسے ہم رجب اور شعبان کی محفلیں کرتے ہیں، تو یہ سب کے جد ہیں، مولا علی کے آقا بھی ہیں، امام حسین کے نانا بھی ہیں، امام زمانہ کے نانا بھی ہیں، تو ان کا جشن کس معیار پہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے جشن نہیں ہوتے، ایک مسکنسپشن تھا، ایک لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ڈال دی گئی تھی کہ فقہ جعفریہ میں رسول خدا کا میلاد یا اس کی محفلیں نہیں ہوتی، یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لیکن یہ محفلیں سجانے سے بہت سارا کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہوا، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ میڈیا پر بیٹھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تاکہ پوری دنیا میں یہ تاثر جائے کہ ہم ہی تو کرتے ہیں رسول خدا کا ذکر، باقی جتنے لوگ کرتے ہیں وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ فقہ جعفریہ شیعہ لوگ ذکر نہیں کرتے مولا رسول خدا کا، ہم کرتے ہیں، ہاں محفلیں اس طرح سے منظر عام پر نہیں تھی، پڑھنے والے اس انداز سے کلام ریکارڈ نہیں کراتے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گوھر جاٹوی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مجھے نعت چاہیے جو پیور نعت ہو، جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ تو اب آپ نے بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے آن پروڈکشن کی جانب سے، بیداری کا اظہار کرنا ہے، پتہ چلے کہ ہم رسول خدا کا ذکر کیسے سنتے ہیں اور کیا سننے کا حق ہے، حق تو ادا ہو نہیں سکتا، بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، لیکن میں آپ کی امیدوں کو ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا، مصرے پڑھوں گا ہی ایسے کہ اس میں آپ کو آپ کا داد دینا، آپ کا سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، کیونکہ جو شخص روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار ذکر اللہ، ذکر رسول علیہ رسول میں ایک بار بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت مقرر کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت لینی ہے، جنت میں ایک درخت چاہیے یا باغات چاہیے؟ یا محمد مصطفیٰ صلی علی یا محمد مصطفیٰ، ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، ذرا جشن کا ماحول بنائیں، ہاتھ اٹھا کے سارے، نا ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے، اونچے کریں، ہاتھ اونچے کر کے جشن کا ماحول رہے۔ صلی علی یا محمد مصطفیٰ صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شفاعت کی کاشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ابھی بھرپور انداز سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، 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 وہ بس سماعت فرمائیے گا۔ نبی اور بھی آئے بہری ہدایت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت، لقب جس نبی کا حبیب خدا وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ پڑھیے مل کر، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے نہ رنگ و نسل کی قید ہے، نہ ہی کسی مسلک و مذہب کی قید ہے۔ اب سارا شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، اب دنیا آ کر یہاں دیکھے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو شیعہ کے برابر میں سنی بھی بیٹھا ہے، سنی کے برابر میں
کسی اور عقیدے کا شخص، کسی اور مسلک کا شخص بیٹھا ہے، کسی کے چہرے پر لکھا تھوڑی ہے کہ کون سی ہے کون سنی ہے. ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق حسین، ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق رسول خدا، ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق اہل بیت. یہ چہروں کا جو نور ہے نا، یہی بتا دیتا ہے کہ یہی اصل مسلمان ہے، جو رسول سے، اللہ سے، رسول سے اور آل رسول سے پیار کرتے ہیں. وہ بس سب مل کر پڑھیں مصطفیٰ ہے، مل کر ماشاءاللہ. مصطفیٰ ہے، وہ بس 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 مصطفیٰ ہے. دو عالم کے حاجت، دو عالم کے حاجت روا جس نے پانے کیے، کالی کملین جس کی اجالے، جو بدر تجا ہے، جو شمس ضحا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے. چلے چلے جس کے چلنے سے بادِ بہاری، ملکوتی رف رف ہے جس کی سواری، ارے سفر جس نے عرش بری کا کیا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے. اور تمام انبیاء محترم ہیں، تمام انبیاء جن کی ہم قدر کرتے ہیں، تمام انبیاء جو اللہ کے نبی ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے تمام انبیاء ایک طرف اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ایک طرف. اب مجھے یہ جو میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. یہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اور کسی اللہ کے اور کسی نبی کو نہیں، سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر یہ حق بنتا ہے تو رسول خدا کے حق میں بولیے گا ضرور، ہاتھ اٹھا کر ضرور بتائیے گا. ابھی اگر میں ایسے آپ سے پوچھوں، آپ میں سے سچا عاشق رسول کون ہے؟ یہ آپ ویسے بھی تو بتا سکتے تھے، کیونکہ نیچرل فیکٹ ہے، انسان ہاتھ اٹھا کر بتاتا کہ میں پہلے بتا دوں کہ میں ہوں. تو آپ نے ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر رسول خدا کے عشق میں بولنا ہے، جیسے آپ اپنے لیے بولے نا کہ میں ہوں عاشق رسول، ایسے ہی رسول کے حق میں بولنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا. تمام انبیاء فضائل ان کے ہیں، ان کا عزت و احترام ہے، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں، کیونکہ یہ سردار الانبیاء ہے. پھر سنیے گا، محبوں کی بخشش کی جو بات کرنے گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے، وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. نعرہ آج برن سارے مل کر وہ بس پرچم اٹھائیے ماشاءاللہ، سارے ہاتھ لگا کر وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، بس
رسول خدا کے حق میں ضرور ہاتھ اٹھا کر بولے گا، یہ پرچم ضرور اٹھائیے گا، کیونکہ کسی اور نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ سرے عرش لکھا ہے جو نام دھانی، جسے چاند سورج نے دی ہے سلامی، فلک فلک جس کے نقش قدم چومتا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ ممتاز بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ کیسی ٹیکنک استعمال کی ممتاز بھائی نے؟ جیسی آواز اٹھاتے ہیں آپ کی ویڈیو یہاں آنے لگتی ہے، اور پھر ہر شخص اپنی ویڈیو میں نظر آنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ بتاؤ، یہ کیسی چیز ہے؟ اس کو اگر آپ سیریس لیں، دیکھیے یہاں پر ویڈیو میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل خوشی ہوتی ہے کہ ایک تاریخ میں یہ بات لکھ دی جائے گی کہ اس جشن میں رسول خدا کے ذکر میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے یادگار ہے نا؟ لیکن اگر یہ کیمرہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک کیمرہ یہ چل رہا ہے، ایک کیمرہ وہ ہے جو وہاں ہے۔ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ آن پروڈکشن کی جانب سے ہو رہا ہے، ایک لائیو ٹیلی کاسٹ وہاں ہو رہا ہے جو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ جب چاہیں گے دیکھیں گے، لیکن وہ ریکارڈنگ اپلوڈ تو ہو جائے گی لیکن نشر کی جائے گی روز حشر میں، کہ جب دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی تو آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوگا، بھائی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس ریفرنس ہوگا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیوں افضل ہوں باقیوں سے، کیونکہ آپ کی بڑی منزلت ہے۔ تو اس طرح ذرا ساتھ دیجیے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ماتم کرنا نہیں سکھاتے نا، وہ بچہ خود ماتم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دیکھتا ہے یا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ تو جشن میں بیٹھنے کا انداز بھی جیسے آپ ماشاءاللہ بہترین انداز سے سن رہے ہیں، اسی کو قائم رکھیے گا، جشن کا ماحول رہے، ذرا ہاتھوں کو لہرا کر تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے جشن رسول خدا کا منایا کیسے جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں سارے۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، 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 وہ بس مصطفیٰ ہے۔ موہن جاٹی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جب شاعری کرتے ہیں تو کئی بار ایک لفظ کو دو معنی لکھتے ہیں، ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے، ایسے ہی اب ایک لفظ دیکھیے گا، غور سے فرمائیے گا آخری مصرعے میں، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، اجالے ہدایت کہ جو بانٹتا ہے، لحد کے اندھیروں کو جو چھانٹتا ہے، بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ خدائی جیسی محترم جانتی ہے، جسے ہر بڑائی بڑا مانتی ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے، قبلہ نما ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ ابتدا میں نے آپ سے ایک بات کی کہ شاعری کے ڈکشن میں نعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نعت۔ باقی جس میں ہم اپنی بھی بات کرنے لگے وہ نعتیہ کلام ہو جاتا ہے، اس فارمیٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ ہے پیور نعت۔
اب یہاں دو باتیں میں کروں گا، یہ زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی ساتھ درود بھیجنا، مجھے میری آل سے جدا مت کیا کرو، رسول خدا کی حدیث آگئی۔ پھر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کوئی شاعر ہمارے جد کی ہمارے آل کی شان میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو لفظ پہلے ہمارے دروازے پر اجازت لینے آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پر آتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، ادھر شاعری کا ڈکشن پڑا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے کہ جناب شاعری میں نعت صرف وہ ہوگی جس میں رسول خدا کا ذکر ہو، ادھر رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے میری آل سے جدا مت کرو، ادھر معصومین فرماتے ہیں کہ ہماری اجازت سے الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ معجزہ دیکھیے گا، جو شاعری کے ڈکشن کی قید میں بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نعت ہی رہے گی لیکن رسول کی آل کا ذکر بھی ہوگا، اور یہ نعت کا فارمیٹ کیا ہے جس میں رسول کی تعریف کی جائے۔ اب رسول کی تعریف سنیے گا، ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، توجہ ہے، حق بنے تو سارے ہاتھ بلند کیجئے گا، ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، وہ جس کے حسین و حسن ہے نواسے، علی جس کا داماد مشکل کشا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ حیدر 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 حیدر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے، ہم مائک پر نہیں، آپ نے زور سے بولنا ہے، بولیں لبیک، لبیک یا اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، ہاتھ لگے، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ میں نے پڑھا ہے یہ مثل درود ہے اس کلام کے، درود پڑھے محمد وار محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کیسے پڑھوں سید کی پیشخانی کے لیے ایک شعر، پڑھوں کیسے پڑھوں اصول کیسے پڑھوں، میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں، بھائی آیتوں کی تلاوت تو میں کر ہی سکتا ہوں، سوال یہ ہے کہ ان کا نزول کیسے پڑھوں۔ مصطفیٰ جانے کہ مرتضیٰ کیا ہے، مصطفیٰ جانے کہ مرتضیٰ کیا ہے، مرتضیٰ جانے کہ مصطفیٰ کیا ہے، اندھیرے کیا جانے کہ مزاج روشنی کیا ہے، اتنا تبرہ کرو آل محمد کے دشمن پر، زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے۔ کیا بول کے پنجہ کھول کے ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس نے نعرہ نہ لگایا انکار ولایت لکھا جائے گا، انکار اسلام لکھا جائے گا، اچھا بول کے پنجہ کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ وہی نعرے کے ساتھ متصل ہو جائیں، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ہے پروانہ جنت کا جس کی اجازت، نسب کی طہارت ہے جس کی محبت، رگوں میں رگوں میں رگوں میں مچل کے لہو بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ یا محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، کہ یہ جس نے سیراب انسان پیاسے ملایا ہے بندے کو، جس نے خدا سے کرم جو عطا ہی عطا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے، جو ہے رحمت حق، جو ہے نور پہ کر ہے جانے دو عالم، جو فرحان گو ہے، جو پوچھو تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ عظمت محمد وآل محمد پر باواز بلند نعرہ صلوات۔ کوئی ایک شعر اور پڑھے تاکہ میں کلام نکالوں۔ بھئی یہ دیکھئے رونق کے محفل ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور ان کو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو آپ کے سامنے گفٹ پیش کرنے لگا۔ اچھا، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، خوشیاں منا کے دیکھ۔ یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، خوشیاں منا کے دیکھ۔ بھائی چلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ، چلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ۔ کیوں تجھے دشمنی ہے علی اور حسین سے، بہتر ہے تو اپنے خون کا چیک اپ کرا کے، اچھا بول کے پنجہ کھول کے، جن کی ماں نے نادیلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ اللہ کے رسول کو سلام کر کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا ذات بلند تر صلوات۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہوا قرآن وہ تقریر ہے۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا یہ سوچتی ہوگی بھائی وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ مولا ذات بلند تر صلوات۔ ایک محبوب خدا ایک نفس داور ہو گیا، ایک ساقی کوثر ہوا ایک خلد کا پیکر ہو گیا۔ ابو طالب کی گود کے پالے کیا کیا ہوئے، ایک محمد مصطفیٰ ایک حیدر ہو گیا۔ پنجہ کھول کے تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے۔ بولو بولو سکینہ علی کرندر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام رضا حیدری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک کلام جو کہ
اہل سنت والجماعت کے عظیم ہستی جناب پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا تھا اور بڑا بہترین کلام لکھا تھا، لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے وہ کلام، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کلام ہم اکثر پڑھا بھی کرتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی پڑھا۔ تو اس کلام کی اسی بحر پر، اسی طرز پر گوہر جاجوی صاحب نے ایک اور کلام لکھا ہے، اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام اپنی جگہ ایک بہترین کلام ہے، اسی بحر میں ایک کلام لکھا ہے۔ پہلے میں وہ جو نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام ہے وہ پڑھوں تاکہ ریکال ہو جائے آپ کو، اس کے بعد پھر جو گوہر جاجوی صاحب کی شاعری ہے اسی بحر میں، اس میں ردیف تھوڑی سی چینج ہے، طرز وہی ہے، سب مل کر پڑھیے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے ذرا یہ پرچم بلند کریں، ہاتھ بلند کریں، ماشاءاللہ جشن کا ماحول ہے ماشاءاللہ ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا پاس لو مدینے کی تجلی سے لگائے، ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے ماشاءاللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے 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 ہوئے ہیں۔ لو مدینے خدا آپ کو صحت و سلام دیتا فرمائے، جزاک اللہ سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہدیہ دے کر گئے اور کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، بے شک یہ صدقہ ہے، بلکہ کائنات ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، جو کچھ محسوس کر رہے ہیں، یہ سب میرے رسول کا صدقہ ہے۔ خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، شاہ صاحب لکھتے ہیں، نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کشتیاں اپنی، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ
ڈوبے جو ہاں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینہ۔ اتحاد بین المسلمین صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتحاد بین المسلمین یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نصیر الدین شاہ صاحب مرحوم نے کلام لکھا، اور اسی بحر کے اوپر اتحاد بین المسلمین کا ایک اور خوبصورت ثبوت کہ گوہر جاجوی صاحب نے اسی بحر کے اوپر ایک کلام لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اسی طرز کے اوپر۔ گوہر جاجوی صاحب لکھتے ہیں، نصیر الدین شاہ صاحب کا بھی بہترین کلام ہے اور گوہر جاجوی صاحب کا بھی بہترین کلام ہے، سماعت فرمائیے گا۔ لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں وہ ان کو پتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بتاتے چلو کہ جس طرح سے اردو میں سورج کہتے ہیں، انگلش میں سن کہتے ہیں، اس طرح اردو میں خورشید بھی کہتے ہیں سورج کو۔ آپ ذہن میں رکھیں گا اگلا مصرع، لوم گوہر جاجوی صاحب لکھتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آگے گوہر جاجوی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں۔ اب سماعت فرمائیے گا اگلا شعر، کیسا طوفانوں کا ڈر، کیسا طوفانوں کا ڈر، ہم ہیں محمد کے غلام، کیسا طوفانوں کا ڈر، ہم ہیں محمد کے غلام، ارے ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول ہم اللہ، تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے۔ اب شعر سماعت فرمائیے، رہنما سے ہاں رہنما سے واللہ میرے پیارے نبی، رہنما سے واللہ میرے پیارے نبی، لوگ اللہ کا بھی، لوگ اللہ کا بھی ان سے پتا لیتے ہیں، لوگ اللہ کا بھی ان سے بتا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے۔ اب سنیے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کی مجالس کے ایام ختم ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن شروع ہوئے۔ اب سنیے، جب بھی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے ہمیں خلد کے میوے کی طلب، جب بھی ہوتی ہے ہمیں خلد کے میوے کی طلب، مجلس شہ کا تبرک یہی کھا لیتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
مجلس شہ کا تبرک یہی کھا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں۔ آرٹ ہوتا ہے جو فن ہوتا ہے وہ مختلف شعبوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، نجمی بھائی ہمارے ویڈیو بناتے ہیں، ان کے پاس ویڈیو بنانے کا فن ہے، تو یہ اس کام کے فنکار ہیں۔ آن پروڈکشن سے ممتاز بھائی ساؤنڈ چلانے کے ساؤنڈ انجینئر ہیں، ساؤنڈ چلانے کے ایکسپرٹ ہیں، ساؤنڈ چلانے کا فن جانتے ہیں، تو یہ اس کام کے فنکار ہیں۔ یعنی کوئی کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کام کا فنکار کہلاتا ہے۔ کسی ایک کیٹیگری کو فنکار آپ نہیں کہیں گے۔ ایک آرٹسٹ ہے جو پینٹنگ بناتا ہے، وہ اس پینٹنگ بنانے میں مہارت رکھتا ہے، اس لیے وہ اس فن کا پینٹنگ بنانے کے فن کا ماہر ہے۔ بالکل اسی طرح امجد صاحب یہ محفل سجانے کا فن جانتے ہیں، تو یہ اس کام کے فنکار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، ہم آسمان والوں کو زمین پہ نہیں بلا سکتے، کتنا ہی آپ انتظام کر لیں، لیکن ایک فن ہم جانتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور وہ فن کیا ہے؟ ہم اس کام کے فنکار ہیں۔ اب یہ شعر سنیے گا۔ ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ولا کی صورت، ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ولا کی صورت، آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا دیتے ہیں، آسمانوں کو آسمان والے تشریف لاتے ہیں، تو وہ آسمان سے جب آتے ہیں تو آسمان خود چلا آتا ہے، وہ آسمان والوں کے ساتھ آتا ہے، اور جب وہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو وہ آسمان زمین کے ساتھ بھیج جاتا ہے۔ آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا لیتے ہیں۔ حق ادا کیجئے گا جس کا یہ حق ہے۔ اب دیکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پرچم عباس ہے اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ پرچم عباس مولا عباس سے پہلے مولا علی کے ہاتھ میں تھا، اور مولا علی سے پہلے رسول خدا کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ جو پرچم ہے، یہ پرچم اللہ کے حکم سے رسول کے ہاتھ سے چلا، مولا علی تک آیا، مولا علی کے ہاتھ سے مولا عباس تک آیا، اور یہی پرچم عباس اب مولا امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو یہ جو 12 ربیع الاول کو پرچم ہمارے برادران علیہ سنت اٹھاتے ہیں، یہ وہی پرچم ہے، اور یہ جو ہمارے گھروں پہ علم لگا ہوتا ہے، یہ وہی علم ہے، یہ وہی علم ہے، رسول خدا کے ہاتھ سے چلا۔ کیونکہ کسی سے پوچھا جائے آپ کیا اٹھا رہے ہیں تو وہ کہے گا رسول کا علم ہے، تو یہ جو عباس کا علم ہے یہ بھی رسول کا علم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پہ چاند تارا بنا ہوتا ہے، اس پہ پنجا بنا ہوتا ہے۔ چاند تارا میرے رسول بدر الدجا ہیں، شمس الدجا ہیں، اس کی نشانی ہے۔ پرچم عباس پر ہاتھ اس لیے بلند رہتا ہے کہ کربلا میں یہ اعلان ہو گیا تھا ہیہات من الذلہ، ہم کسی بھی قیمت پر ذلت قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ پرچم وہی ہے۔ اب پریشان نہ ہوئیے گا، میں لفظ پرچم عباس استعمال کر رہا ہوں، یہ پرچم عباس پرچم علی بھی، پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب ذہن میں رکھیے گا، شعر کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا، وسیم بھائی سنیے گا۔ ہاں لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، سر زمانے کا جھکانا ہو جہاں بھی ہم کو، سر زمانے کا جھکانا ہو جہاں بھی ہم کو، پرچم حضرت عباس اٹھا لیتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جس طرح فرحان بھائی جشن پڑھ رہے ہیں، ہم نے جشن منانا ہے اور اب آلریڈی منا رہے ہیں۔
آپ نے اسی طرح جشن منانا ہے اور آپ کی آواز مدینہ تک جانی چاہیے ہے. آپ نے میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں. سنیے کیا شان ہے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انبیاء اپنی، انبیاء اپنی حسین شان بڑھانے کے لیے، انبیاء اپنی حسین شان بڑھانے کے لیے ان کی نالین کو دستار بنا لیتے ہیں. ان کی نالین کو دستار بنا لیتے ہیں. تم ستاروں میں ہی الجھے ہو، تم ستاروں میں ہی، تم ستاروں میں ہی الجھے ہوئے ہو اہل ولا. تم ستاروں میں ہی، تم ستاروں میں ہی الجھے ہوئے ہم اہل ولا. چاند سورج کو بھی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں. چاند سورج حیدر 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 حیدر. ہم تو ہیں گوہرو فرحان عزادار حسین. ہاتھ بلند کر کے بولے کون کون عزادار حسین ہے؟ ہم تو ہیں گوہرو فرحان عزادار حسین. اس لیے موت سے بھی آنکھ ملا لیتے ہیں. اس لیے موت سے بھی آنکھ ملا لیتے ہیں. کلام کے چند اشعار اور اس کے بعد پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے درود پڑھو تو میری آل کے ساتھ پڑھو. تو رسول کی محفل بھی ان کی آل کے بغیر ادھوری ہے. تو ایک نعتیہ کلام اور پڑھوں گا، اس کے بعد پھر کچھ منقبتیں جو فرمائش ہے. اور سب کے دل کی آواز ہے، سب کے دل کا ارمان ہے، یہی میرا بھی ارمان ہے، آپ کا بھی ارمان ہے. تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ساتھ دیجئے گا کہ کس کس کا ارمان ہے. میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کے دل کا بھی ارمان ہے تو ہاتھ بلند کر دیجئے گا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. ہاتھ بلند کر کے بولیں، ایسے لطف نہیں آئے گا. جشن کو جشن کی طرح ماشاءاللہ. ابھی تک جیسے آپ پچھلے جشن منا رہے تھے، پچھلے کلام میں آپ پڑھ رہے تھے، ہاتھ اگر تھک گئے ہیں تو جشن کو ہم یہی ختم کر دیتے ہیں. ہاں، پریشانی کے ساتھ نہیں، تھکن کے ساتھ نہیں، انرجی کے ساتھ. یہ ذکر انرجی دیتا ہے تو ہاتھ بلند کریں. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے خاک مدینہ میں ملایا
سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، کاش سرکار ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ رسول خدا پہلے تو دعا فرمائی نور علی نور صاحب کے لیے کہ جنہوں نے کلام لکھا، خدا ان کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پالان پر یہ اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر تم ان سے متمسک رہے تو فلاح پاؤ گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے دنیا والو، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو تو تم ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کا ساتھ دینا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اب اشر مہدی صاحب کے اور فرمایا کہ اے علی، اگر تجھ سے بغض رکھنے والے نہ ہوتے، تجھ سے دشمنی رکھنے والے نہ ہوتے تو اللہ دوزخ ہی نہ بناتا۔ دوزخ ٹھکانہ ہی منکر علی کا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اور قرآن میں بہت زیادہ تعداد میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں آیتیں اتری۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، یعنی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اے علی، تجھ سے بغض رکھے گا ہی وہ جس کے شجرے میں کھوٹ ہوگا۔ آپ اشر مہدی صاحب کے 4 مصرے سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشر مہدی صاحب لکھتے ہیں مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر، مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا۔ مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا، یہ کام بھی غدیر نے آسان۔ حیدر 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 حیدر۔ بولے نبی تو ہم اتن گوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کر سبک دوش ہو گئے۔ کوئی حارس کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ اونچا بول کے پنجہ کھول کے جو نعرہ نہیں لگا سکتے وہ سرکار بلال سے زبان ادھاری مانگ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھیے شوکت صاحب کے 4 مصرے اور سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ یقین کی جمع ہوتی ہے ایقان۔ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر۔ حیدر 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 حیدر۔ رائفل کا رنگ ذرا اور بھی گہرا کر دے۔
दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दे। नारा ऐसे लगाओ दुश्मन के कान के पर्दे फट जाएं, आज दुश्मन हैदर करार को बहरा कर दे। बोलो बोलो सकीना अली कलंदर। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत को बहुत शुक्रिया। अब चार मिसरे और शौकत साहब के वो कहते हैं कि जब अली वाले पुले सिरात से गुजर रहे होंगे, बड़े मजे से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली के साथ पुले सिरात, एक तरफ जन्नत की ठंडी हवाएं, एक तरफ दोज़ख की तपिश, बीच में पुले सिरात। ऐसी जगह पर कोई शख्स अगर चले, इधर से ठंडी हवा, इधर से गर्म हवा, ठंडी हवा से महसूस होगा ही, मगर गर्म हवाओं से परेशान जरूर होगा। लेकिन अली वाले परेशान नहीं हो रहे, उनको परवाह ही नहीं जन्नत और दोज़ख की। वो कहते हैं जहां अली वहां जन्नत। उनकी नजर में रसूल है, आले रसूल है, वो जहां होंगे वही जन्नत होगी। अब इधर जन्नत की ठंडी हवाएं, इधर से गरम भपके दोज़ख के आ रहे हैं, बड़े इत्मीनान के साथ अली वाले चल रहे हैं। अब वो जो मुनकिर है ना, वो अली वालों को देखकर क्या कहता है? मुनकिर अली वालों को नीचे दोज़ख से आवाज आती है, भाई। अब वो क्या कह रहा है सुनिए। वो कहता है अली वालों जरा जल्दी करो पुल से गुजरने में। अली वालों जरा जल्दी करो पुल से गुजरने में। अदू के वास्ते मैं कुछ ज्यादा जर्द हो जाऊं। तुम्हारे दिल के अंदर है अली के प्यार की ठंडक, कहीं ऐसा न हो मैं एहतरामन सर्द हो। हैदर 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 हैदर। एक बंदा आखदा है कि अरशां ते मेरा जन्नत विच एक पलाट है। अल्लाहू कर करके मैं अपने नामे कीता अलाट है। भाई फरिश्तियां ने ओंदी एक ना सुनी ते मुंह ते मारी जाट है। उन्हें आख्या चल मौलवी सीधा दोज़ख विच, तेरा मौला अली दे वला वाला टोकन शाट है। उच्चा बोल के पंजा खोल के सकीना अली क्या खूबसूरत बात देखिए। जन्नत में प्लाट मिलेगा ही उसको कि जिसने अपने घर पे जिक्र अली किया हो। अब चाहे घर अमजद भाई का हो, महल की तरह, या एक गरीब की झोपड़ी हो, जहाँ जिक्र मौला का होता है बरकतें आती हैं, और जहाँ जिक्र मौला का ना हो, चाहे वो महल हो चाहे वो झोपड़ी हो, बरकतें नहीं आती। तो मेरे और आपके दिल की आवाज है, कर मेरा कच्ची मिट्टी दा महल दी मैनू लोड़ नहीं। कर मेरा कच्ची मिट्टी दा महल दी मैनू लोड़ नहीं। घर मेरा कच्ची मिट्टी दा महल दी मैनू लोड़ नहीं। उत्ते सोहना आलम सजाया जिसदा कोई जोड़ नहीं। मेरे घर दी अली दी छावा, मेरे घर गाजी दी छावा, रब दा मैं शुक्र मनावा, ओद कसीदे रोज सुनावा, एक नारा जबता जाना मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला। मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, मैनू अपने रंग च रंग दे मौला। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे। जरा हाथ उठाएं जो अली के रंग में रंगना चाहे बोले रंग दे मौला, 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 रंग दे मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, मैनू अपने रंग च रंग दे मौला। मैं फकीर हाँ मौला तेरा, मेरी है मेरा जे, मिट्टी तेरे दर
کر دی مولا میرے سر دا تاج مینو کملا کہہ دیے دنیا دنیا دیا میں نہیں سنیا بس تیری گدائیاں چنیا ایک نعرہ جب دا جانا مولا حیدر مولا حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا مولا رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا ہاں ہاتھ بلا مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا وجد میں ہے وہ ملنگ آپ پڑھی مل کر رنگ دے مولا ذرا ہاتھ بلند ہاتھ بلند ہاتھ بلند ہاتھ اونچے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رنگ دے مولا مینو اپنے رنگ دے مولا 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 رنگ دے ہاتھ بلند ہاتھ بلند ہاتھ رنگ دے مولا رنگ دے جس کیفیت میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ہاتھ بلند کریں دعا کے لیے رنگ دے مولا 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 رنگ دے مینو اپنے رنگ وچ رنگ مولا مینو اپنے آپ ہاتھ بلند کریں جب آپ ہاتھ بلند کرتے پتہ نہیں کس کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے ہاتھ بلند کریں سارے مل کر ہاتھ بلند کر کے آنکھیں بند کر لیں نجف میں اپنے آپ کو محسوس کریں رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مینو اپنے رنگ وچ رنگ مولا میری حسرت توڑ چھڑا مولا دنیا دی شاہی کی کرنی مینو نجف دی خاک بنا مولا رنگ دے مولا رنگ دے حیدر 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 مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینو اپنے رنگ چ رنگ دے مولا نعرہ تکبیر ہاتھ بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر 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 اب کچھ مصرے مولانا شمس تبریز صاحب کی پڑھنا غازی عباس کی شان میں سماعت فرمائیے گا غازی عباس دیکھیے کیا خوبصورت دعا ہے کہ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے مولانا شمس تبریز صاحب کے مصرے ہیں غازی عباس کے کٹے ہوبازوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا ذرا انرجی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا حیدر 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 ابھی تھوڑی دیر روکے گا کلام ختم ہو جائے اس کے بعد
المراد ابن بابul Murad مجموعہ اسماء پنجتن پاک کمرے بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس بلندتر صلوات صلی اللہ محمد ہمارے بھائی نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا، درود پڑھا ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ اب انشاءاللہ دو مختصر سے کلام اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیک کشائی ہوگی اور ہمارے بہت پیارے بھائی عاصم مغل صاحب کلام پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے اور آپ سب اس میں شریک رہیں گے۔ تو ذرا بآواز بلند جشن کو اس جشن کی معراج پر کہ لگے کہ یہ جشن ہے، آپ تک بہترین آپ نے سنا، ایسا نہیں کہ آپ نے اچھا نہیں سنا، بہترین سنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے وہ ایک یادگار قائم رہ جائے میرے لیے، آپ کے لیے کہ ہاں ہم نے جشن میں شرکت کی تھی، واقعی حقیقتاً جشن تھا۔ ہاتھ بلند ہوں گے سب کے، تو میں کلام پڑھوں گا، اگر تیار ہیں تو ہاتھ بلند کر کے بتائیے۔ ماشاءاللہ تیار ہیں سارے، تیار ہیں سارے، ہاتھ اٹھائیں سارے مل کر بولیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ہاتھ نیچے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا، ہاتھ سب کے بلند ہوں، سب کے بلند ہوں۔ اگر رسول کے جشن میں سب خوش ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولیں سارے، ہاتھ نیچے نہ کریں، ہاتھ اٹھائیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ پیچھے والے ابھی بھی جو کچھ ہاتھ نیچے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر رکھیں، ہاتھ اٹھا کر بولیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ۔ ایک ہاتھ سب کر دو اونچی آواز سے، علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی۔ مسجد بولی مولا مولا، منبر بولا مولا مولا، مسجد بولی مسجد بولی مولا مولا، مسجد بولی مولا مولا، منبر بولا مولا مولا، مسجد بولی منبر بولا، تیرا رجب کو کعبہ بولا، علی علی مولا علی علی مولا، سات زباں کے دل یہی بولا، علی علی مولا علی علی مولا، سات زباں کے دل یہی بولا، علی علی مولا علی علی مولا، تیرا رجب کو کعبہ بولا۔ چاروں طرف مدحت کی فضائیں، آؤ زمانے بھر کو سجائیں، آؤ زمانے بھر کو سجائیں، آج ظہور ہے مولا علی کا، کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں، کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں، وجد میں آ کر نعرہ لگایا، وجد میں آ کر نعرہ لگایا، علی علی مولا حیدر مولا، علی علی مولا علی علی مولا، سات زباں کے دل یہی بولا،
مولا آپ سے راضی رہے. بہت خوبصورت یادگار جشن, آپ کی محبتوں کا شکریہ, میرا بڑا ساتھ دیا آپ نے, بہترین انداز سے آپ نے سنا, میری حوصلہ افزائی فرمائی. جاتے جاتے شوکت صاحب کے چند مصرے مولا علی کے فضائل میں امجد بھائی فرمائش ہے, ان کی فرمائش پر پیش کر رہا ہوں. ہاتھ سب کے بلند ہو اگر دل اور عقیدہ اجازت دے. اب آپ نے بہت اچھا سنا, اب میں امتحان نہیں لوں گا, عقیدہ اجازت دے تو ہاتھ اٹھائیے گا, عقیدہ اجازت نہ دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ شاید آپ کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن میں آپ کے لیے پھر دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی معرفت میں اضافہ کرے. لیکن اگر عقیدہ اجازت دے تو ہاتھ بلند ضرور کرنا. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 کر الف سے لو انسان علی, بے سے کامل برہان علی, دے سے تدہیر کی جان علی, دے دے ذکرین کی جان علی, سے ذکرین کی جان علی, ہر مخفی بات کا راز علی, اور جیم سے بات جواز علی, مقدور علی, تقدیر علی, ہے سے حق کی تصویر علی, ہے سے ختم القرار علی, اور خالق کا شاکار علی, شہزادہ حسن و جمال علی, رے سے رہبر ہر حال علی, واحد کی قسم واجد بھی علی, اور زے سے ہے زاہد بھی علی, بے بدل علی باقی بھی علی, میرا سین سے ہے ساقی بھی علی, سچا سچا کافی بھی علی, میرا شین سے ہے شافی بھی علی, اے سواد سے صادق ذکر علی, اور زواد سے من فکر علی, تو سے طرفین میں نور علی, زو سے پر نور ظہور علی, رتبہ ہے خدا کے ولی کالی, اور عین سے نام علی کالی, ہے غین سے پاک غنی بھی علی, فے سے فضل ربی بھی علی, میرا کاف سے قبلہ علی, میرا کاف سے کعبہ علی, کر لام سے پوچھو کیا ہے علی, لولاد کی پاک فضا ہے علی, ہے میم سے شان ماں بھی علی, اور من کنتو مولا بھی علی, اور من کنتو مولا بھی علی, اور من کنتو مولا بھی علی, ہے نون سے نور خدا بھی علی, واؤ سے وجہ اللہ بھی علی, سن لو عین اللہ پیر علی, اور یہ زید اللہ پیر علی, ایمان علی, ایقان علی, سلطان علی, میری جان علی, کونین علی کے قدموں میں, دارین علی کے قدموں میں, سکنین علی کے قدموں میں, سبتین علی کے قدموں میں, عزت بھی علی کے قدموں میں, عظمت بھی علی کے قدموں میں, رفت بھی علی کے قدموں میں, شوکت بھی علی کے قدموں میں, ہے دہر میں نور حیات علی, پروانہ پل صراط علی, کلیوں کی چٹک میں علی, ڈالی کی لچک میں علی, چڑیوں کی چہک میں علی, پھولوں کی مہک میں علی, امید علی, تائید علی, ہر مست ملنگ کی عید علی, حامد حماد حمید علی, مہتاب علی خورشید علی, مہتاب علی خورشید علی, تاروں میں علی, پیاروں میں علی, قرآن تیرے پاروں میں علی, ہر مومن کے ناروں میں علی, ہر مومن کے ناروں میں علی, ہر مومن کے ناروں میں علی, نوری بھی علی, انور بھی علی, حاضر بھی علی, ناظر بھی علی, حسنین کا بابا علی, کعبے کا کعبہ علی, ابر کرم بھی علی, احمد کا بھرم بھی علی, رحمان کی ہے سوغات علی, بن بادل کے برسات علی, شرفا کی جماعت میں علی, ہر سچی بات میں علی, ہجرت کی رات میں علی, صلوات صلات میں علی, پٹھو تو زہارا علی, گھومو تو کنارا علی, ولیوں نے پکارا علی, نبیوں نے پکارا علی, میری آنکھ کا تارا علی, مولا کمبر علی, آقا ابو ذر علی, ولیوں سے برتر علی, ہم مست قلندر علی, ہم مست قلندر علی, ہم مست قلندر علی, تو قبر سے باہر جو کر لے, تو قبر سے باہر جو کر لے, تیری قبر کے اندر علی 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 علی,